میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، ہم سب کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رہبر، رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ نبوت کب ملی؟ یہ تو نظام کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ 10 دن کو پہنچی ہے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ لیکن اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، متی وجہت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام گارے اور مٹی کے درمیان تھے۔ وجود نہیں بخشا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ابھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ پھر آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ پھر اللہ نے جو دین عطا فرمایا، نبی بھی خوبصورت، اللہ خود اپنے بارے میں تو اللہ خود فرما رہے ہیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر ادا کیے اور اللہ نے اسی کو قرآن بنا کر اتارا۔ ابھی ہمارے شاعر بھائی، نعت خوان بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان فرما رہے تھے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفاظ ہیں جو ان کو اللہ نے قرآن بنا کر اتارا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو بہترین پیدا کرنے والی ہے۔ احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والی۔ پھر اللہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا، تو نبی بھی وہ ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جو سب سے زیادہ حسین، احسن۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے زیادہ اے میرے محبوب نبی میری آنکھ نے زیادہ حسین دیکھا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے دین عطا فرمایا، اسلام، زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا جس کا نام اسلام ہے، وہ بھی سب سے احسن، سب سے زیادہ خوبصورت دین عطا فرمایا، اور اس دین کو اللہ نے کامل مکمل فرمایا، اور اس دین کو اللہ نے منتخب کیا، چنا، اللہ نے پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ فرما رہے تمہارے رب کے نزدیک سب سے بہترین دین وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور طریقہ، کوئی اور راستہ لے کر آئے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنایا، آپ کی زندگی کو نمونہ بنایا، رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ نے۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو اللہ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کائنات کا رب تنہا وہ اکیلا اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا، یکتا، لیس کمثلہ شیء، ذات میں بھی اس کے شریک کوئی نہیں، صفات میں بھی اس کے شریک کوئی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ بھی اکیلے یکتا، اور اللہ نے جو محبوب بنایا وہ بھی ایک اکیلا یکتا، اس کا بھی دوسرا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
قرآن میں ہمیں بار بار یہی فرما رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کی مان کر آ جاؤ۔ تو محبوب کو جو دین عطا فرمایا وہ کامل اکمل دین ہے، اور اس دین کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ سب سے اعلیٰ اور احسن ان کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اپنا تعارف کرایا، تو اللہ نے فرمایا میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ محبوب کا تعارف کرایا تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے محبوب جن جہانوں کے لیے میں رب ہوں انہی کے لیے میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہانوں کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ ایک یہ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پھر اللہ نے جب معراج کے موقع پر عرش پر بلایا تھا تو اللہ نے اپنے محبوب نبی سے پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ اللہ کے پاس آنا ہوا ہے تو کیا لے کر آئے؟ تو اللہ کے نبی نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ 3 تحفے لے کر آیا ہوں۔ پھر جواب میں اللہ نے بھی 3 تحفے دیے، السلام علیک ایھا النبی، میرے نبی آپ پر سلام ہو۔ باقی نبیوں پر بھی سلام آیا، لیکن ایک مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب پر سلام بھیجا تو قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے۔ درود پڑھنے کا حکم اللہ نے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ نکاح کے موقع پر جیسے مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی حق مہر کتنا ہوگا، تو اللہ نے فرمایا اے آدم اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ تو عرض کیا اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا اے آدم تیری نسل میں میرا محبوب آنے والا ہے، اس پر 1 مرتبہ درود بھیجو تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ 1 مرتبہ درود بھیجو۔ تو اللہ نے حکم دیا، یہ تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ باقی کسی امت کو یہ حکم نہیں ملا اپنے نبی پر درود بھیجو، اور اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ اور اللہ کے نبی کے روزے پر روزانہ صبح کے وقت 70,000 فرشتہ حاضر ہوتا ہے جو درود پڑھتا رہتا ہے۔ شام تک ان کا کام اور کوئی نہیں، نبی کے روزے پر بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں۔ شام کو وہ 70,000 فرشتے واپس، پھر 70,000 فرشتے اور آتے ہیں، وہ شام سے لے کر صبح تک درود پڑھتے ہیں، پھر وہ واپس صبح اور آتے ہیں شام تک درود۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور جس فرشتے کی 1 مرتبہ درود پڑھنے کی باری آ گئی قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ نے اپنے نبی کو تحفے دیے۔ پہلا تحفہ السلام علیک، دوسرا ورحمت اللہ، وہاں بھی اللہ نے نبی کا تعارف کرایا تو اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نبی آپ اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کو رحمت بنایا ہے۔ ہمارے نبی لوگوں کے لیے رحمت بنے تھے، زحمت نہیں بنے۔ یہ ربیع الاول جہاں نبی کی ولادت کا پیغام لایا، نبی کی رحلت کا پیغام لایا، وہاں نبی کی ساری زندگی کا پیغام ہمیں ربیع الاول میں ملتا ہے۔ ہمارے نبی ایک زندگی گزار کر گئے ہیں جس کو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے محبوب نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو محبوب کی اتباع کر کے آ جاؤ۔ تو ہمارے نبی کا جو اللہ ہمیں تعارف کرا رہے ہیں، ساری دنیا کو تعارف کرا رہے ہیں، وہ کس لفظ سے کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ہمارے نبی کی اپنے شاگرد کو حدیث پڑھائی، جیسے استاد شاگرد کو حدیث پڑھاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو حدیث پڑھائی۔ وہ صحابی اپنے شاگرد کو جب حدیث پڑھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرے محبوب نبی نے مجھے پہلے یہی حدیث پڑھائی تھی، اس لیے میں بھی یہی حدیث پڑھاؤں گا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ آگے اپنے شاگرد کو، وہ آگے اپنے شاگرد کو۔ 1450 1450 سال کے بعد ہمارے استاد محترم مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب ہمیں حدیث پڑھانے لگے تو فرمانے لگے یہ اللہ کے نبی سے یہ سلسلہ چلا ہے کہ استاد اپنے شاگرد کو پہلے یہی حدیث پڑھاتا ہے تو میں بھی تمہیں پہلے یہی حدیث پڑھاؤں گا۔ او اللہ کے نبی نے وہ پہلی حدیث کیا پڑھائی؟
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحمت للعالمین سے اس کو منسوب کیا ہے کہ اللہ کے نبی خود رحمت بن کر آئے ہیں، اپنوں کے لیے رحمت، پرایوں کے لیے رحمت، چرند پرند کے لیے رحمت، جگ جہان کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے حکم دیا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو دین تمہیں ملا اسلام یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نماز کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جس عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس کی تکمیل چھت پر ہوتی ہے، چھت ہوتی ہے تو عمارت مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اسلام کو عمارت سے تعبیر کیا کہ اسلام کی بنی الاسلام، بنیاد کہتے ہیں بنیاد کو، بنیاد رکھی گئی اسلام کی 5 چیزوں پر، 5 ستونوں پر۔ یہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ گویا اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں، اسلام کی چھت اچھے اخلاق ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سیرت پہ تو لمبے چوڑے جلسے تو ہوتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے جو میرے نبی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اسلام کی بنیاد ہے اور یہ اسلام کی چھت ہے۔ میں اور آپ اپنے زندگی میں جان کر دیکھیں ہم نے کتنے اسلام کی بنیاد کو ہم نے کہاں تک پہنچایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہو گئے اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ ہمارے تو مسلمانوں پہ ہی ایک دوسرے پہ ممبروں سے باتیں، فتوے، کوئی منافق کوئی کافر، اتنے تو غیروں نے فتوے نہیں لگائے ہوں گے جتنے ہم مسلمان ایک دوسرے پہ لگاتے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اس نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھے، وہ اللہ جانتے ہیں، باقی اس کے عمل اس کے ساتھ جائیں گے، وہ اللہ فیصلہ کریں گے۔ پچھلے دنوں ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، شیخ الحدیث مولانا ذکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ظالم آدمی تھا، ظلم کرتا تھا، راستے پہ جا رہا تھا، سردیوں کے دن تھے، راستے میں کتا سردی کی وجہ سے ٹٹر رہا تھا، بیمار بھی تھا، اس کی نظر پڑی، اس نے اپنے ملازموں کو، خادموں کو کہا اس کتے کو لے چلو، میں واپس آؤں گا تو پھر اسے پیش کرنا محل میں رکھو۔ واپس آیا، وہ کتے کو منگوایا اور اس پر تیل وغیرہ لگایا، اسے صاف کیا، دوائی لگائی اس پر اور اسے اپنے محل میں رکھا، کھلاتا پلاتا رہا یہاں تک کہ وہ صحیح تندرست ہو گیا۔ پھر اس کو کھانے پینے کا بندوبست کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس ظالم کا انتقال ہو گیا، ظالم کا انتقال ہو گیا۔ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ پیش آیا، تو کہنے لگا اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے فرمایا تو کتا تھا، تیرے کام کتے جیسو تھے، لیکن میں نے تجھ پر ایک کتے کو مسلط کیا، میری مخلوق، تو نے اس پر رحم کیا، جا آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، آج میں تجھ پر رحم کرتا ہوں۔ تو بھائیو نمازی بھی ہیں اور روزہ رکھنے والے بھی ہیں، زکوٰۃ دینے والے بھی ہیں، حاجی صاحبان بھی بہت ہیں، لیکن اسلام کی جو چھت ہے اچھے اخلاق، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی پہچانے جاتے تھے۔ میرے نبی کی نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے بھی کافر اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہتے تھے، صادق اور امین۔ اور آج ہم میں سے پورے 22 کروڑ عوام میں سے گنتی کے چند ہوں گے جنہیں کوئی کہہ سکے کہ ہاں یہ صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، امین بھی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی دو وہ صفات ہیں جو غیر مسلم بھی مانتے تھے، اور آج ہمارے اندر یہ صفتیں ختم ہو گئیں۔ تو بھائیو یہ نبی کے تذکروں سے مراد صرف کانوں کے چسکے نہیں، صرف ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں،
اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کی زندگی ہمارے اندر زندہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی پہچانے جاتے تھے۔ اللہ نے میرے نبی کی نماز کی بھی تعریف فرمائی، آپ کی عبادت کی، رات کو کھڑے ہونے کی تعریف فرمائی، لیکن جب آپ کے اخلاق کی باری آئی اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی آپ تو اخلاق کی سواری پہ سوار ہیں، جدھر کو چاہیں آپ موڑ لیں۔ اللہ کے نبی نے، آج بھی میں مولانا اپنے استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے اللہ کے نبی نے مسجد اجابہ، وہ اب تو حرم میں داخل ہو گئی ہیں، مسجد مدینہ منورہ میں مسجد اجابہ، اللہ کے نبی نے وہاں دعائیں مانگی تھی، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ مسلط فرمانا کہ جس سے یہ بالکل ختم ہو جائے جیسے پہلی نافرمان قومیں ختم ہوئی تھی، قوم نافرمان بنی اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا اللہ ایسے میری امت پر کوئی عذاب نہ مسلط کرنا، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسری دعا مانگی، اے اللہ ان پر کوئی ایسا ظالم مسلط نہ کرنا جو ان کو بالکل ختم کر دے، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ قیامت تک اللہ کے نبی کی امت پر کوئی ایسا ظالم بادشاہ نہیں مسلط ہوگا جو بالکل ہی ختم کر دے گا۔ کچھ شہید ہوں گے لیکن ساری امت کو ختم کر دے مسلمانوں کو، یہ قیامت تک ممکن نہیں۔ اللہ کے نبی دعا کر کے چلے گئے ہیں اور یہ دعا بھی قبول ہے۔ تیسری دعا اللہ کے نبی نے مانگی، یا اللہ میری امت کو آپس کے اختلافات سے بچانا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب اختلاف تو چلے گا قیامت تک، لیکن اللہ نے منع کیا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ وارانہ سرگرمیاں نہ جاری رکھو، تفرق میں نہ پڑھو، فرقہ نہ بنو۔ اختلاف الگ ہے، فرقہ واریت الگ چیز ہے، اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کسی کا کوئی دین ہے وہ اپنے دین پر عمل کرے، لیکن ایک دوسرے پر یہ فتوے، ایک دوسرے پر بول چال، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ سب سے عالی شان ہمارے نبی، نمونہ ہے ان کی زندگی، جو خود بھی سب سے اعلیٰ، خاندان بھی سب سے اعلیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بود بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عرعوہ بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالع بن اخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی زندگی نمونہ ہے۔ اللہ نے ان کے اخلاق کی تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم۔ تو بھائیو آج کے اس پروگرام میں میں اور آپ اپنی زندگی کو پرکھیں تھوڑی دیر کے لیے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کتنا ہم نبی کے دین پر عمل کر رہے ہیں، کتنے ہم نے غیروں کے طریقے اپنائے ہیں۔ ایک محبوب نبی وہ دین لے کر آئے ہیں جو کامل اکمل دین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اپنے اخلاق اچھے کر لیے۔ آئے ایک چیز کی کمی ہے ہم مسلمانوں کے اندر، وہ محبوب نبی والے اخلاق کی کمی ہے، محبوب نبی والے اخلاق کی کمی ہے، اور یہ بہت مشکل سبق ہے دین کا۔ یہاں میں تو بڑے اچھی سیرت پہ بیان تقریر کی، باہر نکلا اور کسی نے ذرا سا کوئی برا بلا کہا یا کوئی میری طبیعت کے خلاف، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا نبی کے ساتھ محبت ہے۔ پہچان تو تب ہوگی، اللہ کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو سب آپس میں بھائی ہیں،
اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم رکھو، بھائی چارے کے ساتھ صلح رکھو، اللہ سے ڈرو شاید وہ تم پر رحم کر لے۔ اللہ نے حکم دیا آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے ہاں عزت والا نہ شکل صورت والا ہے، نہ کوئی قبیلے خاندان کی وجہ سے اللہ کے ہاں شان و شوکت والا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت بنایا ہے، ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو بھائیوں، آج خاص طور پر اس مبارک محفل سے آج ہم ایک نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنے اخلاق عمدہ بناؤں گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام اچھے کھانا کھلانا اور آپس میں سلام کرنا، کھانے کھلانا، نرم گفتگو کرنا، کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا، یہ اسلام کی ابتدا ہے۔ اسلام میں داخل، ہم بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو بچہ داخل ہوتا ہے، امتحان دیتا ہے، اگر وہ 33% نمبر لے لے، 33 نمبر لے لے تو وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو کلمہ شرط ہے، لیکن پاس ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا، یہ اسلام مسلمان یہ پاس ہے۔ پاس والے نمبر بتائیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو سن کر میں اور آپ اپنے اندر خود جان کے اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ اوروں پہ فتوے تو زیادہ لگتے ہیں، اپنے اوپر فتویٰ نہیں لگتا۔ اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا سوچیں کہ کیا میں اسلام میں پاس ہوں؟ کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسلام میں پاس وہ ہے جو لوگوں کو کھانے کھلائے اور نرم گفتگو کرے۔ پھر میرا نبی اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ افضل اسلام کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا اسلام؟ وہ کہتے ہیں اے گریڈ، اے پلس گریڈ میں پاس ہو گیا۔ یہ اے پلس گریڈ میں اسلام میں کون پاس ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی ویدی، کامل مسلمان، افضل مسلمان وہ ہے، اے پلس گریڈ میں پاس وہ مسلمان ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واحد صحابی ہیں 1,24,000 صحابہ میں جن کو اللہ کے نبی فرما رہے واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو کیا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کا کیا حال ہوگا کہ جس کو اللہ کے نبی فرما رہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دنیا میں پیغام پہنچانے کے لیے جماعتیں روانہ کی ہیں تبلیغ کے لیے، فرد بھی بھیجے، افراد بھی، ایک ایک دو بھی بھیجیں، جماعتیں بھی روانہ کی ہیں، اور کسی کو یہیں سے رخصت کیا، کسی کے ساتھ جوتی والی جگہ تک گئے ہیں، کسی کے ساتھ تھوڑا سا باہر نکلے ہیں، باب الحجرہ مدینہ منورہ میں آگے بیت السلام کے آگے جو باب الحجرہ، وہاں سے اللہ کے نبی نکلے ہیں، باہر گھوڑا کھڑا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، یمن بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نیچے میں اوپر؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میرا حکم ہے، حکم ہے۔ کسی کا حکم ماننا سب سے بڑا ادب ہے، حکم ماننا سب سے بڑا ادب۔ اگر نبی نے فرمایا نماز ادا کرو، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ صراحتاً کہا، اشارتاً کتنی مرتبہ، 700 سے زیادہ مرتبہ اشارتاً، اور 83 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے صراحتاً نماز کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ظالم ہے جس نے مؤذن کی آواز سنی نماز کو نہ گیا، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو گھروں میں بلا عذر نماز پڑھتے ہیں، جس نے بغیر عذر کے نماز چھوڑ دے وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ پہنچ گیا۔ اتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے،
پھر بھی نماز نہ ادا کریں تو اس سے بڑا بے ادب کوئی نہیں، اس لیے کہ حکم ماننا یہ سب سے بڑا ادب ہے، سب سے بڑا ادب۔ تو اللہ کے نبی نے گھوڑے پہ سوار کیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور چلتے رہے، یمن کی طرف سفر ہے، بالکل مدینے کی جو حدود پہنچی ہیں، آگے مدینے کو حدود ختم ہو رہی ہیں، 7 میل تک بعضوں نے لکھا ہے اللہ کے نبی پیدل چلتے رہے اور نصیحتیں فرماتے رہے۔ پھر جب اللہ کے نبی وہاں رخصت کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک تمر بمسجدی وبقبری ھذا عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ شاید اگلے سال تم مجھے نہیں دیکھ سکو، جب تم آؤ گے شاید تمہارا میرے قبر پر اور میرے مسجد پر تمہارا گزر ہو اور مجھے نہ دیکھ سکو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پھوٹ کر رونے لگے۔ پھر میرے نبی نے حوصلہ دیا، اے معاذ قیامت کے دن میرے نزدیک متقی ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں۔ یہ وہ حضرت معاذ جس سے اتنی محبت فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں الا ادلک بملاک الامور کلھا، اے معاذ سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ عرض کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو میرے نبی نے کیا کیا؟ اپنی زبان مبارک یوں باہر نکالی اور یوں دونوں انگلیوں سے زبان پکڑ کر فرمایا اے معاذ اس کی حفاظت کرنا، سارے دین کا خلاصہ، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ آج یہ تفرقہ بازی کیوں ہوئی؟ آپس میں اختلافات کیوں ہوئے؟ اتنی شدت اختیار کر گئے، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ہم ایک دوسرے پر منافقت کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اس کے پیچھے سارا کام زبان کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس زبان کی حفاظت کرنا۔ یا رسول اللہ، معذرت اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ میرے نبی نے فرمایا سکلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے تیری ماں تجھے گم کر دے، اسی زبان کی وجہ سے لوگ اوندے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو بھائیوں، یہ دین کا خلاصہ اچھی اخلاق، اور اچھے اخلاق میں سب سے بڑا دخل زبان کا، اس لیے میرے نبی نے پہلے نمبر پہ فرمایا زبان اور ہاتھ سے جو مسلمان محفوظ رہے یہی کامل مسلمان ہے۔ 14 یا 15 سال گزر چکے ہیں، محبوب نبی ہیں، زبان کے زخم تو کبھی نہیں بھرتے، یہ تیر تلوار نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، شرح ملا جامی میں شعر لکھا ہے شروع میں ہی جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر تلوار نیزوں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرتے۔ 14 یا 15 سال گزر چکے تھے جب میرے نبی مکہ مکرمہ میں 14-15 سال دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ایک پھپھی کا بیٹا، ایک سگے چچا کا بیٹا، ایک کہتا ہے جائیے آسمان پر چڑھ جائیے اور پرچہ لے کر آئیں، اور فرشتہ بھی آئے، 4 فرشتے اتریں اور وہ کہیں کہ یہ نبی ہے، میں آپ کو پھر بھی نبی نہیں مانتا۔ نبی کو تو تلوار کے زخم بھی لگے ہیں، پتھر بھی لگے ہیں، اتنے زخمی ہوئے کہ دشمن کو رحم آ گیا، لیکن میرے نبی پھر ان کو یہ جو آئے ہیں مارنے والے ان کو معاف کر دیا، بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا، چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، پتھر مارنے والوں کی یہ دعائیں کی، ان کی نسلیں مسلمان ہو گئیں، ان کی برکت سے میں اور آپ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو میرے نبی نے جب یہ الفاظ سینے پر دل پر لگے زبان کے زخم، ایک نے یہ بات کی، دوسرے نے اشعار پڑھے میرے نبی کے خلاف، مذمت بیان کی اشعار میں، نبی کو یہ درد، یہ سینے پر یہ زخم ایسے لگے۔ 14 یا 15 سال گزر چکے تھے، مکہ فتح ہوا، یہ دونوں بھی آئے، یا رسول اللہ ہمیں بھی بیعت کر دیں، ہمیں معاف کر دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ، مجھے تمہارے بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبان کے زخم ہرے تھے۔ پھر آگے ہم جو مسلمان، کوئی ہمارے پاس کسی کے بارے میں بات کر دے، ہم اور بڑکا دیتے ہیں، ہاں وہ تو تیرے بارے میں یوں کہتا تھا، وہ تو یوں کہتا تھا، ہم اور الٹی باتیں پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 موقع پر ایسی باتیں فرمائی۔ یہاں بھی اللہ کے نبی غصے میں گئے ہیں اندر خیمے میں، حضرت ام سلمہ آئی ہیں، یا رسول اللہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ نے انہیں معاف نہ کیا تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، دنیا آخرت برباد ہو جائے گی، آپ معاف کرنے والے، اور آپ وہ تو ہیں ہی خطاوار، اور وہ آئے ہیں بیعت کرنے۔ ایسی بات کی کہ اللہ کے نبی کو حوصلہ ملا، یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نہ کریں ان کو بیعت، کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ فلانے یوں، نہیں، اللہ کے نبی سے بات کی، یا رسول اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں۔ پھر میرے نبی کا دل کو تسلی ہوئی، اللہ کے نبی باہر آئے اور بیعت فرمائی،
تو یہ اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں ایسی خبر لے کر آئے کہ ایک فلاں ایسا ہے تو اس کو حوصلہ دو، تسلی دو، اس کے خلاف اور نہ بھڑکاؤ۔ اور دوسرا کام، زبان کے زخم کسی کو نہ دو۔ نبی جیسے معصوم کے دل پر بھی زبان کے زخم 14-15 سال گہرے رہے، یہیں تازہ رہے زخم۔ تو اس لیے بھائیوں، آج سے میں بھی اور آپ بھی نیت کریں، یہ ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت تھی۔ اور مجھے کہا گیا کہ تھوڑے سے اخلاق پہ، اللہ کے نبی کی سیرت کا اخلاق حصہ ہے، سیرت کا ہی حصہ ہے نبی کی زندگی کا، لیکن ہمارے اندر یہ کم ہے، ایک دم آئیں گے نہیں، آہستہ آہستہ ان کو شروع کریں۔ زبان سے کوئی بات نکل جائے فوراً معافی مانگ لیں۔ بعد میں رات کو جا کر بڑے اللہ والوں کے بارے میں سنا ہے کہ جو بات کرتے تھے لکھ لیا کرتے تھے، شام کو دیکھتے تھے یہ بات میں نے صحیح کی، یہ غلط کی، اس طرح پھر ان کی تربیت ہوئی اور وہ اللہ والے بنے۔ تو آج سے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ نبی والے اخلاق اپنائیں گے۔ کون کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اس زبان سے گالی نہ دیں، اس زبان سے غیبت نہ کریں۔ ہو گئی، کبھی ہو جاتی ہے، انسان ہے، تو پھر توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسرا کام، اپنی اولاد کو یہی سبق پڑھائیں۔ سیرت کی کمی ہے، ہم اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، حالات حاضرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ہماری اولاد بھی یہی نہیں، گھر میں ان کو سیرت پڑھائیں، ان کو اچھی تعلیم دینا یہ آپ کے ذمے ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان کو دینی تعلیم دیں۔ یہی بچے بڑے ہو کر آپ کی جنازہ بھی پڑھ سکیں گے، آپ کے بعد قرآن بھی پڑھ سکیں گے، آپ کی قبر پر فاتحہ خوانی بھی کر سکیں گے۔ اور اگر ان کو دین نہ پڑھایا تو پھر دنیا کے رہ گئے۔ تو بہت سارے نوجوان ایسے ملے ہیں، جی والد فوت ہو گئے، دعا تو نہیں آتی تھی، قل اللہ پڑھ لی، کیا میری جنازہ ہو گئی ہے؟ تو کیا یہ ان نوجوانوں کا قصور ہے؟ نہیں، یہ ان ماں باپ کا بھی قصور ہے جنہوں نے ان سے دین سے دور رکھا، نبی کی زندگی سے دور رکھا۔ ہم جیسے ہمارے استاد مولانا جمیل صاحب فرماتے ہیں اکثر، جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہو ایسے نبی کی سیرت کا بھی مطالعہ کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ نبی والی زندگی ہمارے اندر زندہ ہو، جن کی زندگی پڑھیں گے تو انہی کی زندگی ہمارے اندر آئے گی۔ ہمارے دوست ہیں جاننے والے، وہ کہنے لگے اپنے رشتہ دار کے بارے میں، کہتے ہیں یہ ارطغرل ڈرامہ دیکھتا ہے تو رات کو 12 بجے چھت کے اوپر تلوار لے کر ابھی ہم پر حملہ ہو رہا ہے، وہ اسی کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو جو پڑھیں گے تو وہی آئے گا، نبی کی سیرت جو پڑھے گا تو اس کی زندگی میں نبی والے اعمال آئیں گے، اور نبی والے اعمال سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز قیمتی افضل کوئی نہیں ہے۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق سے مزین کرے، برے اخلاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بھائیوں کی محنت کو اللہ قبول فرمائے، خوبصورت محفل سجائی ہے، اللہ آپ کو اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرمائے کہ سارے دن کے کام کاج کر کے تھکاوٹ کے باوجود بھی آپ حضرات آئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر